السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے پیارے صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، گزشتہ متعدد جمعوں سے گفتگو چل رہی ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی عظیم شان اور آپ کی رفعت و بلندی کے اوپر۔ ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ مکمل طور پہ مانیں۔ آپ سے بہتر نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے۔ آپ کی تعلیمات دنیا کے سارے معلمین سے اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ آپ کے اعمال دنیا میں کسی کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ الغرض ہر اعتبار سے آپ کی شخصیت کامل ہے، مکمل ہے۔ ایک امتی ہونے کے ناطے اور ادنا غلام ہونے کے ناطے تقاضا یہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصوصیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی نصیحتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ جب تک یہ چیز نہ ہوگی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور خصوصی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ جب فارس فتح ہوا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی فارس کا فتح ہو جانا، یعنی آدھی دنیا مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی، بلکہ دولت کے اعتبار سے تو مورخین لکھتے ہیں آدھی دنیا سے زائد دولت مسلمانوں کے خلیفہ کے زیر ملکیت آ گئی تھی، اور وہ خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔
اس وقت ساری دنیا والے فارس اس کی طاقت سب کو بھول گئے تھے. ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ذہن و دماغ پہ جو چیز چھا گئی تھی وہ مسلمان، وہ اسلام، وہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آخر کون ہے یہ قوم اور کون سی پر اسرار طاقت ہے اس قوم کے پاس کہ جس نے صدیوں سے چلی آ رہی طاقت فارس کو ڈھیر کر کے رکھ دیا. اتنا بڑا مقام تھا یہ فارس کا فتح ہو جانا، اتنی بڑی نعمت تھی. اس موقع پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی تھی مسجد نبوی میں، جس کے الفاظ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں. اس پوری تقریر کے اندر جس بات پہ زور دیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ یہ تھی بات، آپ نے فرمایا کہ آج فارس کے دربار میں لٹکنے والے دنیا کے سب سے قیمتی جھومر، جس میں سمندر کی تہوں میں پائے جانے والے نایاب لعل و جواہر لگے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں یوں پڑا ہوا تھا، اور نہ جانے کیا کیا تھا مال غنیمت. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، یہ آج جو پوری دنیا ہمارے قدموں میں گری پڑی ہے، یہ صرف اس لیے ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حوالے کر دیا ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور دنیا کی سب سے بڑی دولت یہاں مسجد نبوی کے صحن میں پھینکی پڑی ہے، گری ہوئی ہے. اس کے بعد فرمایا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر مسلمان دنیا کے اندر عزت اسی راستے سے تلاش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے سے، اللہ اور عزتیں دیں گے اور سرخروئی دیں گے اور کامیابی دیں گے. لیکن اگر کبھی دنیا میں مسلمان عزت تلاش کرنے لگے دنیا کی دولت کے ذریعے، دنیا کی جاہ و منزلت کے ذریعے، دنیاوی نعمتوں کے ذریعے جو عارضی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پس پشت ڈال دیں گے، تو پھر اللہ ویسے ہی ذلیل کریں گے جیسے بنی اسرائیل کو ذلیل کیا تھا. یہ جملہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا. آج 1400 سال کے بعد ایسا لگ رہا ہے کتنا صحیح فرمایا تھا انہوں نے. آج دنیا میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی، ممالک کے اعتبار سے بھی اتنے زیادہ ہیں، کسی اور مذہب کے ممالک دنیا میں اتنے نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات، جس قوم نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہے اس روئے زمین پر، اس کی ایک ہی مملکت ہے، اسرائیل، اور وہ بھی مٹھی بھر چھوٹی سی. اور مسلمان 50 سے زائد ممالک کے مالک بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی عزت، سرخروئی اور کامیابی کے لیے ترس رہے ہیں. نہ ان کی جانیں محفوظ ہیں، نہ املاک محفوظ ہے، نہ ان کے شعائر اور مساجد محفوظ ہیں، دشمنان سے اور ان کی شرانگیزیوں سے اور ان کی مکاریوں سے. وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بڑی غلطی آج ہم مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سب سے پہلا درجہ دینے کے بجائے کہیں ہم نے عہدوں کو پہلا درجہ دیا ہے، کہیں ہم نے زمین کی محبت اور رقبے کو پہلا درجہ دیا ہے، کہیں ہم نے اپنے کاروبار اور تجارت کو پہلا درجہ دے رکھا ہے، کہیں ہم نے سیاسی اثر و رسوخ کو پہلا درجہ دے رکھا ہے. الغرض پہلے درجے پہ دنیا کی چیزیں آ گئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دوسرے تیسرے یا اس سے بھی نیچے درجے پہ جا چکے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ عزت سرخروئی کے طالب ہیں مسلمان، لیکن مل نہیں رہی ہے. تو سارا ربیع الاول کا جو بیان، جو کتابیں سیرت کے اوپر لکھی گئی ہیں، جو پوری زندگی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احکامات، نصیحتیں ہماری زندگی میں اول درجے پہ ہوں. لہذا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ تو بے شمار ہیں، بے شمار مواقع پہ آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آج اس موقع پر ایک خاص نصیحت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم ہم خود کہنے والا بھی اور سننے والے بھی ان نصیحت کو اپنی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں، ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس درجے میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینۃ المنورہ سے یمن روانہ فرما رہے تھے اور انہیں چھوڑنے کے لیے بہت دور تک تشریف لے گئے۔ راستے میں بہت ساری نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحتیں فرمائیں۔ وہ 10 چیزیں کیا تھیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ فرمایا پہلی نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ یہ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے آگ میں تو بھی کبھی شرک کے قریب نہ جانا۔ توحید اولین شرط ہے آخرت میں کامیابی کے لیے۔ سب سے پہلے توحید دیکھی جائے گی، توحید نہیں ہے یا شرک میں ملوث ہے، گندی ہے، آگے کے سارے خیر کے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ سب دنیا میں، آخرت میں کوئی خیر کام آنے والی نہیں ہے اگر شرک لے کے گیا ہے بندہ نامہ اعمال میں۔ سب سے پہلی شرط، اولین شرط، شرک سے پاک ہو اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اور اس کا اسلام۔ یہاں تک آپ فرما رہے ہیں اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، حالانکہ شریعت میں فقہی مسئلے میں یہ مسئلہ ہے سورہ نحل کی آیتوں کی روشنی میں کہ اگر کسی کی جان پہ بات آ گئی، اسے قتل کرنے کی نوبت آ گئی، اس نے اگر صرف زبان سے شرکیہ جملہ کہا، دل سے نہیں، دل میں ایمان تھا، اسلام تھا، مضبوط تھا، لیکن جان و مال کو بچانے کے لیے شرکیہ کفریہ جملہ کہا، بعد میں توبہ استغفار کر لیا، تو فقہ کی روشنی میں گنجائش ہے اس بات کی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اونچی نصیحت فرما رہے ہیں، تمہارا ایمان اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ گنجائش اور رخصت اپنی جگہ، فتویٰ اپنی جگہ، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہو کہ تم اس گنجائش سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں، اسی توحید پر مر جانے کے لیے تیار ہو، اتنی مضبوط ہونی چاہیے توحید۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ لہذا ہم سب اپنی توحید کا جائزہ لیں، اور اگر الحمدللہ توحید مضبوط ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کی ذات پہ ہے اور ہونا چاہیے، دینے والی ذات، لینے والی ذات اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات، چھیننے والی ذات اللہ کی ہے، بیماریاں دینے والا، شفا دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا، اولاد لے لینے والا اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، رزق کا، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں رب کعبہ کی قسم کوئی ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہ تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ اس میں ذرا بھی اگر ہم اپنے اندر کچھ ڈاواں ڈول ہے معاملہ، ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ سب کچھ دینے لینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی اور ہمیشہ رہے گی، اس کے علاوہ سب محتاج ہیں۔ اور یہ کون ہوتا ہوں میں کہنے والا؟ اللہ فرما رہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، بے بس ہو، بے کس ہو، واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ کی ذات بے نیاز ہے، باقی سب محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ کیا انبیاء، کیا رسول، کیا اولیاء، کیا قطب اور ابدال، کیا بڑا وقت کا عالم اور فقیہ، اور کیا عوام الناس، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس میں ذرا بھی اگر ڈاواں ڈول ہے، اپنے توحید کا جائزہ لے لیں، توحید مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھے، جہاں بات توحید کی آتی ہے وہاں اللہ جلال میں ہوتے ہیں،
اور گناہوں پر سمجھوتا کرنے کے لیے اللہ تیار ہیں، میں یہ معاف کر دوں گا، یہ معاف کر دوں گا، بندہ توبہ کر لے، آنسو بہا لے، لیکن بات توحید کی آئی نہیں، شرک اگر لے کر آیا، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اصول بیان کر دیا، شرک کی معافی نہیں اللہ کے دربار میں۔ اس لیے اس میں خوب اچھی طرح ہم سنجیدہ رہیں شرک کے معاملے میں، توحید ہماری بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ دوسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ يَخْرُجْ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ، اگر خدا نہ خواستہ کسی بات پر ناراض ہو کر والدین تمہیں گھر سے نکل جانے کا حکم دیں تو بھی نکل جانا، لیکن جواب مت دینا۔ ان سے جو کہتے ہیں بحث و مباحثہ، لڑائی اور اختلاف، اس کی نوبت نہ آنے دینا۔ حالانکہ والدین ایسے ظالم نہیں ہوتے، لیکن ایک معیار بتا رہے ہیں، جیسے توحید کا معیار بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قتل بھی کر دیے جاؤ تو توحید کو نہ چھوڑنا، تو گھر سے بھی نکال دیے جاؤ تو والدین کے خلاف بغاوت نہ کرنا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو گیا، زبان بند رہی، اللہ بے انتہا برکتیں دیں گے والدین کے سامنے زبان بند کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہر حال میں والدین کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ تیسری نصیحت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی زندگی میں کوئی فرض نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اللَّهِ، جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی جان بوجھ کر، اللہ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ وہاں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ ایک نماز کا پابند بندہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ جہاں کوئی نماز بغیر عذر کے جان بوجھ کے چھوڑا، اللہ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے اگر کوئی مسلمان مسلسل نمازیں چھوڑتا ہے تو پھر وہ اللہ کے کس پناہ میں ہے؟ کوئی پناہ نہیں ہے اللہ کی اسے، اللہ کی رحمت کا کوئی سایہ نہیں ہے اس کے بعد، وہ اور اس کی زندگی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آتی ہیں پریشانیاں، آتی ہیں مصیبتیں، وہ یہاں روتا ہے، وہاں روتا ہے، ادھر گڑ گڑاتا ہے، ادھر ڈپریشن میں جاتا ہے، لیکن مصیبت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن ایک اللہ کا فرما بردار 5 وقت کا نمازی بندہ، مصیبت اسے بھی آتی ہے، کیونکہ مصیبتیں ختم ہونے والی نہیں ہے دنیا میں، ہر ایک کو آتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، سجدہ کرتا ہے، 2 آنسو بہاتا ہے، اسے خوش محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میری پریشانی اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب نہ اسے کوئی وزن نظر آتا ہے، نہ کوئی ویسا ڈپریشن نظر آتا ہے۔ مصیبت ہوتی بھی ہے تو وہ مطمئن اور بڑے اطمینان سے وہ مصیبت اس کی زندگی سے نکل بھی جاتی ہے، الحمدللہ۔ اس لیے اللہ کا ذمہ اپنے سروں پہ ہم رکھیں، اور خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی وہ پورا دن اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز چھوڑ کے صبح کی، یہ بھی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابلیس کے جھنڈے تلے صبح کرتا ہے، اس کا شمار ابلیس کے لشکر میں ہوتا ہے، ابلیس کے پرچم کے تلے وہ صبح کرتا ہے، اور سارا دن اس کا ابلیس کے لشکر جیسا گزرتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ نصیحت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم آپ کے امتی ہیں، ادنا غلام ہیں، کل میدان آخرت میں 1000 گناہوں کے باوجود عزت کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی کوئی نماز اپنی زندگی میں چھوٹنے نہ پائے۔ عہد کریں ساری نمازیں پڑھیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی نماز با جماعت مسجد سے رہ گئی، نہیں پڑھ سکے، وقت نکلنے سے پہلے اسے ہر حال میں ادا کر لیجئے، شیطان کو شکست دیجئے، نفس کو شکست دیجئے۔ زندگی گزر گئی، 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، آج تک شیطان کو نہیں ہرا سکے۔ آج وہ بہکاتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں فجر چھوڑ کے، آج وہ بہکاتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے ظہر کی ہو یا عصر کی، ہم بیٹھے رہتے ہیں اپنے دکانوں مکان پہ، نماز کے لیے نہیں جاتے۔ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ کس درجے کا ہمارا ایمان، کس درجے کا ہمارا اسلام؟ ابھی بھی ہم شیطان اور نفس سے ہارے بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا دنیا میں زندگی کی مصیبتوں کا ہم مقابلہ کریں گے؟ کیا ہم قبر میں جو ہے فرشتوں کے سوالات کا ہم مقابلہ کریں گے؟ اس جیتے جی اس روئے زمین پر نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکے، زندگی گزری چلی جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ عہد کریں یہاں سے، ایک مومن ہے،
ایمان والے ہیں تو شیطان جیتنا نہیں چاہیے ہم سے، شیطان ہمارے سامنے سے ذلیل ہو کے جائے۔ یہ نفس بہت موٹا ہو گیا، یہ بڑا حاوی رہتا ہے ہمارے اوپر، ذرا نیکی کی بات آتی ہے سستی پیدا کرتا ہے، غفلت پیدا کرتا ہے اور نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن آخر کب تک؟ 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، نہ جانے کب موت کا جھٹکا لگ جائے، قریب سے قریب ہو رہے ہیں قبر کے، اور ابھی بھی نفس ہم پر حاوی ہے۔ کیا جواب دیں گے قبر میں جا کے؟ کیا جواب دیں گے آخرت میں جا کے؟ یہاں سے عہد کریں کہ یہ نفس ہو یا شیطان ہو، کچل کے رکھ دیں گے اسے ہم پیروں تلے، اور ہم دیں گے کسی کو اول مرتبہ اپنی زندگی میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو۔ تو یہ تیسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کبھی کوئی نماز چھوڑنا نہیں، اگر نماز چھوڑ دیے اللہ کی مدد سے تم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ چوتھی نصیحت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کبھی شراب مت پینا، کبھی نشے کی چیز کے قریب مت جانا، فَإِنَّهُ رَأْسِ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ نشہ اور شراب یہ ہر فحش کام اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو آدمی نشہ کرتا ہے، ہم دیکھ لیں سماج میں جو جرائم پیدا ہو رہے ہیں، قتل کی بڑی بڑی واردات، اس کے پیچھے بہت بڑا دخل ہے نشے کا۔ طلاق کے بڑے بڑے واقعات گھروں کے اندر، اس کے پیچھے بہت بڑا دخل ہے نشہ کا۔ نشے کے عادی ہیں، شراب کے عادی ہیں، گھروں میں اختلافات ہیں، طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، بہت بڑے بڑے اختلافات کاروبار کے اندر، اس کے پیچھے دخل ہے نشہ کا۔ نشے کا عادی ہوا اور پھر جو ہے وہ حساب و کتاب میں غلط ہوا، وہ جو ہے قرضے لینے کا عادی ہوا، وہ اپنے مال اور دولت کو بچانے سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرضے میں ڈوبا، سودی قرضوں میں ڈوبا، جس کے ساتھ تجارت اور کاروبار تھا ان سے جو ہے تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے۔ بڑی سے بڑی بیماریاں جسم میں، کینسر جیسی مہلک بیماریاں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے نشے کا عادی، چاہے وہ چھوٹا نشہ گٹکے کی شکل میں کر رہا ہو یا بڑا نشہ شراب اور ڈرگس کی شکل میں کر رہا ہو۔ تو جرائم بہت سارے جو پیدا ہو رہے ہیں نشے کی وجہ سے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، نشے کے عالم میں چوریاں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پہ جان لیوا حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی عصمتوں اور آبروؤں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ نشہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بڑے جرائم کی جڑ ہے نشہ، لہذا نشے کے قریب نہ جانا۔ آج دنیا کے سروے کرنے والے خود بتاتے ہیں نشے کی دکانات کو اگر بند کر دیا گیا، دنیا کے ان آبادیوں سے آدھے سے زیادہ جرائم ختم ہو جائیں گے، اور یہ حقیقت کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کون بند کرے گا نشے کی دکانات کو؟ اس کے پیچھے بڑی آمدنی ہے حکمراں لوگوں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے قوانین بنے ہوئے ہیں، قتل کے خلاف قانون، عصمت ریزیوں کے خلاف قانون، ہر سال اس میں ترمیمات ہوتی ہیں، چوریوں کے خلاف، ڈکیتیوں کے خلاف قانون، طلاق کے خلاف قانون بن کے جو ہے رکھا ہوا ہے، سارے قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا جرائم میں کمی ہے؟ کیا قتل کی واردات میں کوئی کمی ہے؟ کیا عصمت ریزی کے واقعات میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے، نشے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کسی کو شراب پلائی جائے اور کہا جائے تو نشے میں نہ آنا، یہ ہو نہیں سکتا۔ نشے کی دکانات کھلی ہو، نشے کو اجازت حاصل ہو اور معاشرے میں جرائم پیدا نہ ہو، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشے کے قریب بھی نہ جانا، اگر چلے گئے تو ہر فحش کام تم سے شیطان کرا لے گا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ایاک والمعصیہ، اللہ کے خلاف بغاوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم جانتے ہو کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، رک جاؤ، مت جاؤ اس کے آگے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ طریقہ سود ہے، یہ حرام ہے، بس رک جاؤ، واپس آ جاؤ، اس کو تجاوز نہ کرو۔ کیونکہ جو آدمی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں کہ جو آدمی معصیت میں پڑتا ہے، اللہ کے خلاف بغاوت، حل سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے۔ جو دروازہ ہے بندے اور اللہ کے عذاب کے درمیان، وہ دروازہ ہٹا دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے۔ اب اللہ جب چاہتے ہیں، جس طرح کی پریشانیوں اور عذاب میں چاہتے ہیں، اس بندے کو مبتلا کرتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کب اور کس طرح کا عذاب آئے۔ کبھی اللہ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں مختلف قسم کی مہلک بیماریاں دے کر، کبھی اللہ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں رزق کو تنگ کر کے، کبھی اللہ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں آپسی اختلاف اور انتشار اور لڑائیوں کا شکار کر کے، کبھی اللہ جو ہے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں
اولاد کو نافرمان بنا کر نہ جانے کس کس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، کیونکہ اب اللہ کی ناراضگی حلال ہو چکی ہے۔ اگر اس دروازے کو بند کرنا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولنا ہے، پھر وہاں رک جاؤ جہاں اللہ نے روک دیا، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اگر تم ایسے علاقے میں ہو جہاں وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، فَاثْبُتْ فِيهِمْ، تو تم وہیں ثابت رہو، وہاں سے نہ نکلو، کیونکہ تم اگر وہاں سے نکلو گے تو وبائی مرض کو لے کے نکلو گے اور تم اس بیماری کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنو گے۔ اسی لیے وبائی امراض جہاں ہوں وہاں جانا نہیں ہے، اگر پہلے سے وہاں موجود ہیں تو وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ چونکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو رہے تھے یمن، اور یمن وبائی امراض کا مرکز ہوا کرتا تھا، ہر کچھ دن پہ وہاں وبائی امراض پھیلتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے یہ نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آگے نصیحت جاری رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق علی عیالک من طولک، کہ تم روزی کماؤ، رزق کماؤ، محنت کرو اور اپنی استطاعت کے بقدر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سارا وقت عبادتوں میں گزارو اور روزی روٹی کمانا ہی بند کر دو، نہیں، تمہیں محنت کرنا ہے، اولاد کے لیے رزق کمانا ہے، لہذا وہ کماؤ۔ پھر آگے آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمام خواہشات کی تکمیل کرو، تمہاری استطاعت سے زیادہ ہے وہ خواہشات، سودی قرضے لے کے جو ہے تم تکمیل کرو، نہیں، فرمایا محنت کرو اور جتنی تمہاری آمدنی ہے اتنی استطاعت میں، اتنی حد کے اندر رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو۔ یہ اعتدال والا راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اہل و عیال کے لیے کمانا اور اہل و عیال کو حلال کھلانا یہ بھی عبادت ہے، اور نفل نماز سے بڑھ کر یہ عبادت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ أَدَبًا، کہ ذرا سا اپنی آل و اولاد کو ادب سکھانے کے لیے سختی بھی کرو۔ سختی کا یہ مطلب نہیں کہ مار پیٹ کرو، منع فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور سے اولاد کو چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے عزت مجروح ہوتی ہے اولاد کی، اس کو بھی اللہ نے کوئی عزت نفس دی ہے، اسے بھی کوئی خودداری دی ہے۔ ہاں، سختی کا مطلب یہ ہے نگرانی سخت رکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہو رہا ہے، اس کی مصروفیات کہاں گزر رہی ہیں، اس کے ملنے جلنے والے دوست کیسے ہیں، اس کی عادتیں کیسی ہو رہی ہیں، اس کی زبان کیسی ہے، وہ گھر کے باہر کہاں کدھر کتنا وقت گزار رہا ہے، گھر کے اندر بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، ان پر سختی کے ساتھ نگرانی کی جائے۔ یہ سختی کا معاملہ ہے اور مطلب ہے اسلام کے اندر۔ لہذا ایسا بھی نہیں کہ ذرا سی غلطی کی اور اتنا مار دیے کہ وہ باغی ہو گیا، اب وہ ضد میں آ کے نافرمانیاں کرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اتنا لاڈ اور پیار بھی نہیں کہ دیکھ رہے ہیں وہ گالی دے رہا ہے، دیکھ رہے ہیں وہ بڑوں کا ادب نہیں کر رہا ہے، محلے میں لوگوں سے اس کا ملنا جلنا صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی نظر انداز کیے جا رہے ہیں، لاڈلا بیٹا ہے، ایک ہے یا 10 ہو، جو بھی ہو، یہ لاڈ و پیار یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ نہ اتنی سختی کے باغی ہو جائے، نہ اتنی چھوٹ کہ سر پہ چڑھ جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ لہذا درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی اور نگرانی کا معاملہ کیا جائے۔ آج کل نوجوان رات کے اندھیروں میں شہر کی شاہراہوں پہ نکل کے بائک چلا رہے ہیں، کرتب بازیاں کر رہے ہیں، اسٹن کر رہے ہیں، گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور جب والدین کو خبر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مر جانے دو، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ یہ جملہ کہنے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ بہت سارے جرائم میں نوجوان پکڑے گئے، جب والدین کو خبر دی گئی تو کہہ رہے ہیں جو چاہے کرو، ہمیں ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتے، آپ بری نہیں ہوں گے، آپ کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ کیوں نوجوان یہاں تک پہنچا؟ آپ نے ابتدا میں سختی نہیں کی، آپ نے ابتدا میں لاڈ و پیار کیا، سر پہ چڑھایا، اور جب اب بڑا ہو گیا آپ سختی سے کہاں راس آئے گی؟ لہذا چھوٹے سے ہی ان پر نظر رکھی جائے، ان پر پوری نگرانی رکھی جائے، انہیں احساس ہو ہمارا ہر قول و فعل اور ہمارا ہر عمل ہمارے بڑوں کی نگاہ میں ہے اور ان کی نگرانی میں ہے۔ لہذا چھوٹے سے صحیح ان کی تربیت دی جائے۔ اور اخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخفہم فی اللہ، اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے رہو، کہ ہر معاملے میں انہیں یاد دلاتے رہو کہ دیکھو ہیں ہم ماں باپ، ہمارے ڈر سے بھی تمہیں زندگی گزارنا ہے، لیکن ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم چلے جائیں اور تم بے لگام جانور کی طرح ہو جاؤ، کسی کا ڈر خوف نہیں، جو چاہے کر رہے ہو، ایسا نہ ہونے پائے۔ اللہ کا ڈر پیدا کراؤ کہ دیکھو ہم ہیں تو بھی اللہ سے ڈرنا ہے، ہم تمہارے درمیان نہ رہیں، قبر میں چلے جائیں تو بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔
اسی لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے سے اللہ سے ڈرایا جائے۔ بعض مرتبہ چھوٹے بچے انہیں بلی سے ڈرایا جاتا ہے، دوسرے جانوروں سے ڈرایا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہونے تک انہی جانوروں سے ڈرتا ہے۔ انہیں چھوٹوں سے اللہ کا ڈر بٹھایا جائے کہ یہ جانور کچھ نہیں ہے، کوئی مخلوق کچھ نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ لہذا اللہ کا ڈر اگر بیٹھ گیا، والدین کی نگرانی نہ ہو تو بھی وہ اعتدال میں رہے گا، والدین کا سایہ بھی نہ ہو سر پہ تو بھی اولاد اعتدال میں رہے گی۔ لہذا اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں بٹھایا جائے، اس طریقے سے وہ زندگی گزاریں۔ یہ پوری 10 نصیحتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائیں، اور ان کے واسطے سے دراصل ہمیں امت محمدیہ کو آپ نے نصیحت فرمائی۔ اور یہ پوری نصیحت، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہے، اس میں اہل و عیال کی ذمہ داریاں بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کو جامع ہے یہ نصیحت۔ اگر ہر کوئی ان 10 نصیحتوں پر عمل کرے، انشاءاللہ ایک بڑا روشن اور بڑا قابل تعریف معاشرہ وجود میں آئے گا، مسلمانوں کا بڑا قابل تعریف گھرانہ وجود میں آئے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے، آپ کی امتی ہونے کے ناطے ان نصیحتوں کو سنیں اور پڑھیں، اور بار بار اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتوں پر عمل درآمد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے غیروں کی تشبیہات سے، غیروں کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔